ایک بیٹی کا بہت خوبصورت جملہ۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پیدا بھی نہ کریں۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کا ہر باپ اپنے آپ کو بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لاتا۔ خدا کی قسم ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہو یعنی تمہارا باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہو یعنی تمہاری ماں۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان اس کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ ہم مسلمانوں کی زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمام آیات و احادیث صرف دوسروں کو سنانے کے لیے یاد کی ہوئی ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ پوچھا گیا مرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ کہا جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن اور بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ اگرچہ یہی پہلا قدم خدا کی بارگاہ میں ہو تو دوسرا قدم بخشش کی دہلیز پر ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیے اور اپنی زبان مت خراب کرے۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ باپ وہ مضبوط دیوار ہے جو ہر آندھی میں کھڑا رہتا ہے، خود طوفانوں کا سامنا کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں پر ایک خراج بھی نہ آئے۔ باپ کے ہاتھوں کی سختی میں وہ محبت چھپی ہے جو کبھی لفظوں میں نہیں ڈھلتی مگر ہر عمل میں نظر آتی ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے، اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ سکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، جن کو اپنے رب پر بھروسہ ہو وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے ماں میری ہے، بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ گناہ جاریہ سے بچیے۔ پلیز میرے گانے والی ویڈیو کو دیکھنا بند کر دے، پلیز میری تصاویر ڈیلیٹ کر دے۔ کاش میں نے فلاں کی غیبت نہ کری ہوتی، کاش میں نے کبھی اسٹیٹس پر گانا نہ لگائے ہوتے، کاش میں نے لوگوں کو گناہ کی طرف نہ بلایا ہوتا۔
کسی کا کردار اچھا ہے یا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کسی برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کرے۔ اللہم ہدینی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ نماز پڑھنے کیسے نہیں جائے گا؟ تو میرا بہترین دوست ہے، تیرے بنا میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی سنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد سنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس، جوتے وغیرہ اچھے ہو، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کی بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ عمر بھر کی سزا دے گا۔ ہاں، اگر خوف خدا سے ٹپکے ایک آنسو، وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا۔ زندگی میں 99 بار درست کام کر لو اور صرف ایک بار غلط کام۔ لوگ تمہارے 99 درست کام بھول کر تمہارا ایک غلط کام پکڑ لیں گے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ اور اگر 99 بار غلط کام کر لو اور صرف ایک بار مغفرت مانگ لو، اللہ تمہارے 99 غلط کام کو بھول کر تمہارا ایک درست کام قبول کر لے گا، اسی کو رحمان کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ساری مصیبتیں اس منحوس کی وجہ سے آتی ہے، مصیبت کی اصل وجہ فلاح ہے، مگر اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت گناہوں کا بدلہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگدستی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: نماز قضا کرنا، قبرستان میں ہنسنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ امام علی علیہ السلام، اگر کبھی تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر خدا سے تجارت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانہ کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوگی اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا: بھوکے کو کھانا کھلانا، اندھیرے میں مسجد کی طرف چلنا اور دشواری کے وقت وضو کرنا۔ بیوی کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنا جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کا حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہو۔
شوہر تم یہ کام کر لو، میری امی خوش ہو جائے گی، دوبارہ اس کام کو ایسے کرو گی تو ابو خوش ہو جائیں گے، تمہاری اس بات سے میری بہن بہت خوش ہوگی۔ کیا کبھی کسی آدمی نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کر لے تو میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی؟ میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم ہے، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا تعلق خراب کر لے۔ دونوں کے گھر والے اپنی اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کا تعلق سب سے اہم ہے، اس میں تلخی نہیں آنی چاہیے۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ بیوی سب سے گہری دوست ہے، بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ جب آپ نکاح کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لاتے ہیں تو آپ کی خاطر اپنے باپ، ماں اور بھائی کو چھوڑ کر آتی ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو ماں باپ اور بھائیوں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دیں۔ آپ کا ہمیشہ اپنی اہلیہ کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ باپ کی طرح شفقت و مہربانی والا، ماں کی طرح ہمدردی، غمساری اور عفو درگزر والا، اور بھائی کی طرح نرم خوئی، کرم نوازی اور حلم و برداشت کرنے والا ہونا چاہیے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کرے، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہو۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جلدی سو گئے غریب کے بچے یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ اگر بیوی پھول ہے تو شوہر خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں کہ دونوں کے ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے اور بچوں کے آ جانے سے فیملی ایک گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھو دیتا ہے، اور عورت اپنے پسندیدہ مرد کو زیادہ چاہ کر۔ اللہ جل جلالہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ نیکی وہ واحد سرمایہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کرے اور خوش رہے۔
حاصل پر شکر کرنے والوں کے لیے لا حاصل تک پہنچنا آسان بنا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تم انمول ہو۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار و محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جان، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لے، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں ہے تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ختم ہو گیا ہے، تب تک روزی کے لیے غمگین نہ ہونا۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاتھ سے پھینکا پتھر 100 فٹ دور جاتا ہے، بندوق سے نکلی گولی 1000 فٹ دور جاتی ہے، توپ کا گولہ شاید 5 میل دور تک جاتا ہے، لیکن ایک غریب کو دیا ہوا روٹی کا ٹکڑا جنت کے دروازے تک جاتا ہے۔ مولویوں کی 5 خوبیاں، حیرت انگیز اور ناقابل تردد۔ نمبر 1، کسی مولوی نے آج تک خودکشی نہیں کی۔ نمبر 2، کوئی مولوی نیند کی گولی کھا کر نہیں سوتا۔ نمبر 3، کبھی کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا۔ نمبر 4، معاشرے میں سب سے زیادہ کامیاب ازواجی زندگی مولوی کی ہوتی ہے۔ نمبر 5، آج تک کسی مولوی نے تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کے خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔